بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے گناہ، ان میں پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں شرک کے بعد جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ قرآن کریم میں عموماً اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ہم نے حکم دیا ہے تمہیں کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً والدہ کے ساتھ۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس ماں نے تمہیں بوجھ کی صورت میں اٹھایا، پھر وضع حمل کی صورت میں تکلیف کو برداشت کیا، اور پھر تمہیں دودھ پلایا، اس کی تکلیف بھی برداشت کی۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین غیر مسلم ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت اور حسن سلوک کے کون لائق ہے؟ آپ نے فرمایا، اموں کا، تمہاری والدہ۔ صحابی نے سوال کیا، ثم من، آپ نے پھر فرمایا اموں کا۔ پھر سوال کیا، ثم من، آپ نے پھر فرمایا اموں کا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا پھر آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ اس لیے والدین بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جن کے والدین حیات ہیں وہ قدردانی کریں اور ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ایصال ثواب کریں۔ والدین وہ عطیہ ہے کہ انسان کو یہ مال اور دولت سے نہیں مل سکتا۔ دنیا کی دیگر نعمتیں انسان مال سے خرید سکتا ہے، لیکن والدین کی محبت، ان کا تعلق،
ان کی رفاقت انسان مال اور دولت سے نہیں خرید سکتا۔ والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ جب انسان ماں باپ کا ادب اور احترام کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کی اپنی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے۔ یہ دنیا کا قرض ہے، انسان جس طرح کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے جنت میں حارثہ بن نعمان کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی، تو میں نے پوچھا حارثہ دنیا میں ہے اور یہ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز بھلا کیسے آ رہی ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا وہ اپنی والدہ کے اتنے خدمتگار ہیں کہ وہ قرآن تو مدینہ میں پڑھتے ہیں لیکن اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو ماں کی خدمت نے انہیں کیا مقام عطا فرما دیا۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے۔ اگر خدا نخواستہ آدمی ان کی بد دعا لے لے تو یہ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد جریج کا واقعہ سنایا کہ یہ نہایت عبادت گزار تھے اور پہاڑ کی چوٹی پر ان کا ایک صومعہ تھا، اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی والدہ پہاڑ کے نیچے آئیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کی طرف نگاہ ڈال کے آواز دی، تو حضرت جریج عبادت میں تھے تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ نماز کی طرف توجہ کروں یا اپنی والدہ کو جواب دوں، تو جواب نہ دیا، عبادت پر ہی توجہ رکھی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، آواز دی، نفلی عبادت تھی، انہوں نے پھر آواز سنی لیکن عبادت میں متوجہ رہے، ماں کو جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر ماں آئی اور پکارا، پھر یہ عبادت میں لگے رہے اور والدہ کو جواب نہ دیا، تو والدہ نے ایک بد دعا دے دی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ والدہ کی بد دعا تیر بہدف ہو کر اس طرح سامنے آئی کہ اس وقت علاقے میں ایک حسینہ عورت تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ میں جریج کو اپنے فتنے میں مبتلا کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جریج کو ان سے محفوظ رکھا تھا۔ اس خاتون نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو علاقے میں لے کر آئی اور لوگوں سے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگوں نے عورت کی بات پر اعتماد کر دیا اور کلہاڑیاں لے کر جریج کے صومعہ کی طرف بڑھے کہ تو اپنے آپ کو عبادت گزار کہتا ہے اور پھر زنا بھی کرتا ہے۔ اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے۔ جریج نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اور کہا اس بچے کو لے کر آؤ۔ جب بچہ لایا گیا، جریج نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس بچے سے سوال کیا، من ابو کا یا غلام، اے لڑکے تیرا والد کون ہے؟ اس بچے نے کہا الراعی، فلاں چرواہا میرا والد ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا ایک دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فلاں میرا والد ہے، جریج نہیں ہے، تو حضرت جریج کی اس کرامت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم آپ کے صومعہ کو سونے کا تعمیر کرتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، اسی طرح مٹی ہی کا تعمیر کرو۔ تو اب اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ دیکھیے جریج کی والدہ نے جو بد دعا کی تھی کہ اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھو، وہ بات ہو بہو پوری ہو گئی۔ اگر اس کی والدہ یہ کہہ دیتی اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو زنا نہ کر دے، تو ماں کی بد دعا ایسی تیر بہدف ہے کہ جریج زنا میں بھی مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے والدین حیات ہیں تو ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ والدین کی دعائیں انسان کو آخرت میں تو فائدہ دیتی ہی ہیں، انسان کو دنیا کی مشکلات اور تکالیف میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ والدین کی خدمت انسان کو پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دیتی ہے، اور اگر کہیں مشکل میں پھنس جائے تو یہ عمل
اس مشکل سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، آگے چٹان تھی، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، تو ہر ایک نے کہا اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا تھا کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، اور جب بکریاں چرا کے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن جب میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے اور میرے بچے میرے پاؤں سے چمٹ گئے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک اپنے والدین کو نہ پلاؤں، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے دربار میں مقبول ہے تو تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ تو چٹان کا حصہ ایک کھل گیا۔ تو دیکھیے، والدین کی خدمت انسان کو آخرت میں تو فائدہ دیتی ہے، دنیا کی مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ ایک تکلیف میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کی وجہ سے اس تکلیف سے نجات دلائی۔ تو ماں باپ حیات ہیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس خدمت کی وجہ سے انسان کی مال اور دولت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں بھی ذکر کیا ہے۔ امام طاؤس رحمہ اللہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ شخص بیمار ہو گیا تو چھوٹے بیٹے نے کہا میں اپنے والد کی خدمت کروں گا، مجھے والد کا مال اور دولت نہیں چاہیے، والد کی خدمت چاہیے۔ بڑے بھائیوں نے مال اور دولت لیا اور آپس میں تقسیم کر دیا، اور یہ چھوٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، عرصہ دراز تک خدمت کرتا رہا۔ کافی عرصے بعد جب والد کا انتقال ہوا تو والد ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کے مال میں برکت دے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو یہ معاش کے لحاظ سے کافی کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ اس عرصے میں یہ والد کی خدمت ہمہ وقت کرتے رہے تو معاش کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ ایک دفعہ سوئے خواب میں کسی نے کہا تم نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے، فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہیں، لو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ انہوں نے سوال کیا کیا وہ برکت کے ہیں، حلال کے ہیں؟ جواب آیا یہ بات مت پوچھو، بس لے لو۔ انہوں نے کہا اگر حلال اور برکت کے نہیں ہیں تو میں نہیں لیتا۔ اپنی اہلیہ کو صبح سنایا، اہلیہ نے کہا اللہ کے بندے گھر میں کچھ ہے نہیں، اور تم اب بھی یہ سوال کر رہے ہو حلال اور برکت کے ہیں یا نہیں۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا 10 دینار ہیں لے آؤ، پھر یہی سوال کیا حلال اور برکت کے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا حلال اور برکت کے تو نہیں ہیں، تو نہیں لیے۔ تیسرے دن دیکھا تو کسی نے کہا 2 دینار ہیں اٹھا لو، سوال کیا حلال اور برکت کے ہیں؟ کہا جی برکت بھی ہے حلال کے بھی ہیں۔ وہ 2 دینار وہاں سے اٹھائے۔ راستے میں آتے ہوئے دیکھا ایک شخص مچھلیاں فروخت کر رہا ہے، تو انہوں نے 2 دینار کی وہ مچھلیاں خرید لی کہ اتنا عرصہ ہوا ہم نے گوشت نہیں کھایا، چلو آج مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب وہ لے کر گھر آئے تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ کو چاک کیا تو کیا دیکھا ان دونوں کے اندر ایک ایک ہیرا تھا، اور وہ ایسا قیمتی ہیرا تھا کہ اس دور کے بادشاہ کو ضرورت تھی ان ہیروں کی اپنے تاج میں لگانے کی۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ ہیرے ہیں، بادشاہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ہیرے مجھے دو۔ انہوں نے کہا میں تب دوں گا جب مجھے اس کے بدلے میں سونا دو گے۔ جو بادشاہ نے خچروں پہ سونا لاد کر انہیں دیا، تو اس شخص نے جب اس سونے کو فروخت کیا تو اتنا مالدار ہو گیا کہ بادشاہ کے بعد اس وقت کا سب سے بڑا مالدار انسان یہی شخص تھا۔ تو دیکھیے والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے کتنا مال دیا کہ بادشاہ کے بعد دنیا کا مالدار انسان انہیں بنا دیا۔ تو والدین کی خدمت صرف اخروی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے والدین کی ہمہ وقت خدمت کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری نے تاریخ بغداد میں ان کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو کچھ دنوں بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ بڑی غمگین اور پریشان ہوئیں، راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ 3 دن
اپنے بیٹے امام بخاری کے لیے دعائیں کرتی رہیں کہ اے اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے۔ چوتھے دن کیا خواب دیکھا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا واقعی امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ تو والدین کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے حیات ہوں ان سے دعائیں لی جائیں، ان کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے اور کبھی ان کی بد دعا نہ لی جائے۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ متوفہ 538 ہجری تفسیر کشاف کے مصنف ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ کی کتاب ہے معجم الادباء، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیدائشی لنگڑے ہو یا بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا یہ پاؤں کاٹا گیا؟ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پیدائشی یہ لنگڑا نہیں تھا، میرا یہ جو پاؤں ہے یہ بعد میں تکلیف کی وجہ سے کاٹا گیا۔ پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا جب میری عمر 6 سال تھی تو میں نے ایک چڑیا لی اور میں نے اس کے پاؤں کو باندھا۔ میری والدہ مجھے منع کر رہی تھی بیٹا یہ آزاد پرندہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، لیکن میں نے ماں کی بات نہ سنی اور میں نے جو چڑیا کے پاؤں میں ول ڈال کر اس کو زور سے کھینچا تو چڑیا کا نازک پاؤں ٹوٹ گیا۔ تو ماں نے آگے سے بد دعا دے دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، اللہ تیرے پاؤں کو بھی اس طرح توڑ دے جس طرح تو نے اس چڑیا کے پاؤں کو توڑا۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاؤں میں ایک تکلیف شروع ہو گئی اور وہ تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ مستقل ایک بیماری بن گئی۔ اطباء کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اس بیماری کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ آپ کو پاؤں کٹوانا پڑے گا، اور کہا یہ میری والدہ کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ آج جو میں لنگڑا ہوں اور میں نے جو اپنا پاؤں کٹوایا ہے یہ والدہ کی بد دعا کی وجہ سے کہ ایسی بیماری لگ گئی کہ پاؤں کٹوانے کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ تو والدین حیات ہوں ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ والدین کی بد دعا فوراً سامنے آتی ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے من عاش بعد الموت اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں واقعہ ذکر کیا کہ بغداد کا ایک قبرستان تھا، اس سے ایک شخص گزر رہا تھا، کیا دیکھا کہ قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے گدھے کی صورت میں باہر نکلا، گدھے کی طرح آواز لگائی، دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ بتلایا گیا فلاں نوجوان کی ہے۔ کہا اس قبر سے گدھے کی صورت میں آدمی کیسے نکلا؟ حالانکہ یہ تو ایک مسلمان کی قبر ہے۔ تو بتایا گیا یہ وہ بدبخت نوجوان تھا، شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا اور ماں اس سے کہتی بیٹا نماز پڑھو، تو یہ ماں سے آگے سے جواب دیتا تھا کہ گدھے کی طرح مت آواز نکال، اور پھر ماں کے قریب جاتا اور گدھے کی طرح آواز نکالتا، ماں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ماں نے آگے سے بد دعا دے دی کہ یا اللہ یہ مجھے گدھا کہتا ہے، تو اس کو گدھا ہی بنا دے۔ چند دنوں بعد اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ ہر روز عصر کے بعد قبر پھٹتی، گدھے کی صورت میں باہر نکلتا، گدھے کی طرح آواز لگاتا، دوبارہ قبر میں چلا جاتا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر انسان کی صورت کو گدھے کی صورت میں مسخ کر دے تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ تو والدین حیات ہیں، ہمیشہ ان کی دعائیں لیں، ان کی کبھی بد دعا نہ لیں۔ اس وقت 80% والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ملتا ہے وہ یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی تعویذ بتلائیں تاکہ اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان سے دعائیں لیں۔ آج نوجوان اپنے دوستوں میں وقت گزارنے کے لیے گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں اور والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دعوت کھانے کے لیے گھنٹوں کا سفر طے کریں گے اور گلی کے کنارے پر ڈاکٹر حکیم کے پاس والدین کو لے جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اپنی ضروریات میں ہزاروں روپے خرچ کریں گے اور والدین کو خرچوں کے لیے جب پیسے دیں گے تو گن گن کے دیں گے کہ میں نے فلاں دن تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا، فلاں دن اتنی رقم دی تھی،
حالانکہ نہیں دیکھتے بچپن میں ان والدین نے میرے اوپر کتنا خرچہ کیا ہے۔ تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہو، کبھی ان کی بد دعا نہ لی جائے، ورنہ ان کی بد دعا فوراً سامنے آتی ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی اہلیہ نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گی جب تم اپنی والدہ کو چھوڑ دو۔ اس نے پہلے کہا میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ بات میں ان کی اہلیہ اس سے ناراض ہو جاتی اور میکے چلی جاتی۔ ایک دفعہ یہ ان کو منا کے واپس لائے تو اس نے کہا میں اب تو واپس آتی ہوں، لیکن اب دوبارہ میں اگر مجھے کوئی تکلیف تمہاری ماں سے پہنچی تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ اب ایک دفعہ واپس آئی اور یہ سمجھاتا رہا کہ میری بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت کرو، لیکن یہ پھر بھی بات میں ان سے جھگڑا کر دیتی۔ دوبارہ میکے چلی گئی۔ اب اس نے کہا میں اس شرط پہ واپس آؤں گی جب تم اپنی ماں کو قتل کرو گے۔ تو یہ بدبخت بھی اس ارادے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ اس نے کہا تم واپس آؤ، میں اپنی ماں کو قتل کروں گا۔ بیوی کے کہنے پر اس گناہ کبیرہ کے لیے تیار ہو گیا۔ جب گھر والی اس کی آئی تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں جنگل میں گھاس کاٹنے جاتا ہوں، لیکن وہ گھاس اٹھانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو تم میرے ساتھ جاؤ تاکہ گھاس اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ ماں اس کے ساتھ گئی۔ ماں سمجھی واقعی بیٹے کو ضرورت ہوگی، بیٹا اٹھا نہیں سکتا ہوگا، ماں کا دل تو ماں کا دل ہے۔ ماں گئی جب جنگل میں ان کے ساتھ، اس نے کچھ گھاس اٹھایا اور اچانک ہی کلہاڑی لی اور اپنی والدہ کے سر پہ جب وار کرنے لگا تو والدہ کی جو نگاہ پڑ گئی یہ تو مجھے قتل کر رہا ہے، تو ماں فوراً وہاں سے بھاگی، آبادی کی طرف آنے لگی۔ اللہ کا کرنا کہ زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں سے کلہاڑی نیچے گر گئی۔ اب یہ ماں کو آواز دیتا تھا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن ماں بد دعا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی کہ اے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اب زمین اس کو اپنے اندر پکڑتی گئی، زمین اس کو اپنے اندر نگلتی گئی، یہاں تک کہ پہلے ٹخنوں تک گیا، پھر گھٹنوں تک گیا اور پھر زمین میں ناف تک پہنچ گیا، اور یہ چیختا چلاتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، پہلوان بھی آ گئے، دو آدمی ہاتھ کا سہارا دے کر کھینچتے ہیں، لیکن کون اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی اسے نہ کھینچ سکا۔ آخر کار یہ شخص والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے زندہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اس واقعے کے اندر بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس شخص کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ تو والدین حیات ہوں تو ان کی دعائیں لی جائیں اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ذکر ہے کہ ایک نوجوان اپنی اہلیہ کی طرفداری کرنے لگا اور اپنی بوڑھی والدہ کو غصہ کرنے لگا۔ تو والدہ نے غصے میں بد دعا دے دی کہ تو کل کا دن نہ دیکھے۔ یہ شخص صبح نوکری کے لیے گھر سے نکلا، جیسے ہی نکلا کچھ آگے گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ مر گیا۔ تو ماں نے جو بد دعا کی تھی کہ تم کل کا دن نہ دیکھ سکو، تو دن کے آغاز ہی میں بد دعا پوری ہوئی اور ایکسیڈنٹ کے دوران یہ شخص مارا گیا۔ تو والدین کی بد دعا ایسی تیر بہدف ہے، تو اگر حیات ہیں تو ان سے دعائیں لی جائیں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ایصال ثواب کریں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ نے خزینہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ڈاکٹر نور محمد ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات سنائے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے وارڈ میں ایک نوجوان لایا گیا۔ وہ نوجوان میرے وارڈ میں رہا، لیکن وہ ایسا چیختا چلاتا تھا کہ سب وارڈ والے تنگ آ جاتے تھے۔ اس کی زبان باہر آ جاتی تھی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، آواز کتے کی مانند ہوتی تھی۔ وارڈ والے جب تنگ آئے تو اس کو دوسرے وارڈ میں منتقل کیا، دوسرے سے تیسرے میں کیا، لیکن اس کا بھونکنا ختم نہ ہوا۔ آخر کار اس کو ایک زمیندوز وارڈ میں لے کر گئے، لیکن پھر بھی اس کا چیخنا چلانا اسی طرح رہا۔ تو اس کے والد نے ڈاکٹر نور محمد سے کہا
اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دو۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہسپتال اس لیے نہیں بنے کہ کسی کو موت کی نیند سلایا جائے، یہ تو اس لیے بنے ہیں تاکہ لوگوں کی جان بچائی جائے۔ آخر اس نے پوچھا اس نے کون سا گناہ کیا کہ جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ تو اس کے والد نے روتے ہوئے کہا یہ وہ بدبخت تھا جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا۔ اپنی ماں کو مارتا تھا تو یہ ماں کی بد دعا کا اثر تھا۔ ماں نے بد دعا دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کتے کی مانند کر دے کہ تو بھونکتا رہے، موت مانگے اور تیرے اوپر موت نہ آئے۔ تو جو ماں نے بد دعا کی وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گئی۔ اس لیے والدین حیات ہیں تو والدین کی دعائیں لینی چاہیے، کبھی والدین کی بد دعا نہ لی جائے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو آج کے دور کے ہیں، بہت پرانے نہیں، آج سے چند سال پہلوں کے، کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی گرفت میں لے آتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ چند نوجوان بتلاتے ہیں، ہم ایک جگہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں قریب میں ایک قبرستان تھا، تو ہم نے یہ بات سنی کہ قبرستان میں ایک قبر والے پر عذاب ہے اور وہ قبر مسلسل ہلتی ہے اور عذاب کی آواز اور اس میت کا چیخنا اور چلانا باہر بھی سنائی دیتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو وہ نوجوان کہتے ہیں ہم بھی اس قبر کے پاس گئے، ہم نے بھی دیکھا واقعی قبر کی جگہ پر لرزہ طاری تھا اور اندر سے ایک شخص کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی جیسے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے، وہ دوسروں کو پیچھے کرتے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ اس کے رشتہ دار ہیں کہ جو قبر کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ آئے دن وہاں پہ لوگوں کا ازدحام بڑھتا گیا کہ معلوم نہیں یہ کس گناہ میں مبتلا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے سوچا اس کے گھر سے جا کر اطلاع لیں کہ اس نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وہ نوجوان ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے ملے اور والدہ سے کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے آخر کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب میں آیا ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا یہ بیٹا بدبخت تھا، یہ میرے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، جو بات میں کہوں الٹا مجھے جواب دیتا، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس نے مجھے بہت رنجیدہ اور پریشان کیا، تو میں نے اس کو بد دعا دی ہے اور یہ اس عذاب کی پکڑ میں۔ ان نوجوانوں نے کہا اماں جان آپ تو ماں ہو، ماں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، تو آپ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دو، کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، خاص و عام یہاں جمع ہیں۔ تو ماں نے کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کرتی۔ اب یہ نوجوان کہتے ہم اس بوڑھی ماں کو لے کر اس کے قبر تک گئے، ہم نے کہا تم خود اپنی آنکھوں سے ذرا مشاہدہ کرو، دیکھو تمہارا لخت جگر کس سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ جب یہ ماں قریب گئی تو واقعی قبر پہ لرزہ طاری تھا، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، ماں تو آخر ماں تھی۔ تو ماں نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا بس قبر پہ لرزہ ختم ہو گیا، چیخنا چلانا بند ہو گیا۔ یہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے نعرہ تکبیر لگایا، ہم سب خوش ہو گئے کہ اس کے عذاب میں کمی آ گئی۔ تو دیکھیے اس واقعے میں کتنا عبرت کا سامان ہے کہ یہ والدہ کا نافرمان تھا تو اللہ نے دنیا میں گرفت کر دی اور عذاب قبر میں مبتلا کر دیا۔ تو جن کے والدین حیات ہیں وہ قدردانی کریں، ان کی دعائیں لیں، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ایصال ثواب کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔